بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ خلاصۃ القرآن کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم نماز تراویح میں تلاوت ہونے والے پارہ نمبر 4 کے تفسیری خلاصہ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ امی یعنی اپنی پیدائشی حالت پر تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افتراء ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ عز و جل کا حق ہے یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا رکھی تھی۔ آیت نمبر 98-99 میں اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار اور اس کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان ہے۔ بعد کی آیت میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 97 تک اس میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، مقام ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 میں اتحاد امت اور فرقہ واریت سے بچنے کا حکم بیان ہوا، اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر نعمت مصطفیٰ اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ واریت نہ کرو، ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے۔ آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور اس حد سے تجاوز کرتے تھے۔
ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادات، خیر کے کاموں میں مستعد رہنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا شعار تھا۔ آیت نمبر 118 پر بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے یہاں ہے، اور جو بغض و عناد اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے سوا ہے۔ ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آئے تو محبت کے دعوے اور پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقوں کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی 2 جماعتوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول مومنوں کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا کہ حرام طریقے سے مال کو دگنا چگنا نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اہل تقوی کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں امت کے گنہگاروں کو نوید مغفرت دی گئی کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی دیے ہیں تو ایک بار پھر تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ خطا کاروں اور گنہگاروں کو بخشنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہ کریں بلکہ اسے ترک کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 139 تا 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی سرفراز ہوگے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اہل حق کے ساتھ یہ نیا نہیں، ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، اور یہ آزمائشیں مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ الیاذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے، تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر بقضائے الہی سے وہ فوت ہو جائیں یا بفرض محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمانوں کو ہر حال میں رائے حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت آل حق کا یہ شعار بتایا کہ وہ ہر مشکل و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں یہ بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگی تو 2 طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی،
اور نیند کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا تاکہ ہمت بن جائے، حوصلوں کو جلا ملے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آئے ہوتے تو شاید موت سے بچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت برحق ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو جہاں جس کی موت مقرر ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل آئے گا، یعنی کوئی بھی تدبیر موت کے وقت اور مقام کو ٹال نہیں سکتی۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین مسلمانوں کو بد دل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔ بس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ کریں۔ جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا۔ آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 165 میں غزوہ احد درکنار اپنے ذہن کے کسی گوشے میں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے اور لوگوں کو ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ کافروں کو بتایا گیا کہ انہیں جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہوگی، کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے انجام آخر میں اس کا وہ ان پر وبال بن جائے گا۔ آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی کہنے پر اہل کتاب کے اس گستاخانہ قول کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول اور انبیاء کے قتل ناحق لکھنے اور ان کے لیے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، یعنی جلا کر راکھ کر دیں۔ بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور اڑدرمی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش کیا یعنی قربانی والا ان پر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 185 میں عارضی روح کو موت کا ذائقہ چکھنے، ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر ہے۔ بعد کی آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور سے شمار فرمایا ہے۔ آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں
اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا۔ آیت نمبر 188 میں بغیر کسی استحقاق کے تعریفیں سمیٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 190 اور اس کی بعد والی آیات میں یہ بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور نظام یہ گردش لیل و نہار، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے، کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں زمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی یہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نہ نظر آنے والا کنٹرول اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر و جلالت کی حقیقت میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کے داعی کی استدعا کو سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے رسول کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔